हमारे चैनल इमेज मुशायरा मीडिया को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट के लिए घंटी का बटन जरूर दबाएं। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कारी रिजवान साहब, बांसबाड़ी मदरसा के सदर मुदर्रिस हजरत मौलाना और खतीब भी माशाअल्लाह उस मस्जिद के हैं। उनके साथ साथ आपके बांसबाड़ी के दो कासमी हजरात और ये अजीज तलबा और बांसबाड़ी से इस मस्जिद में हमारे कुछ हफ्ते हमारे पीछे जुमा की नमाज पढ़ने वाले मेरे मुसल्लियान किराम, अजीज बच्चों, ये कोई जलसा नहीं और कोई मिलाद नहीं। मिलाद में दो चार लोग जमा होते हैं, फातिहा दरूद करते हैं, खुरमा बांटे बात करते, और जलसे में भर रात वाला जलसा, नींद तोड़ ताड़ के इधर से उधर घूम घाम के, वो भी जलसा नहीं। ये प्रोग्राम दर हकीकत आप हज़रात जानते हैं, अजीज़न मोहम्मद मुनाजिर हुसैन, ये बच्चा जो आपका एक तरीके से नवासा भी है, आपका भतीजा भी है, आपका भाई भी है, घर भी यही है, नानियाल भी यही है, कोई उनका यहाँ पर मामू है, कोई उनका नाना है, कोई चचा है, कोई फूफा है। वो बच्चा 2 दिन पहले मेरे यहाँ से मुलाकात करके घर आया था। उम्मन ये जमाना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया मतलब होता है फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, जीमेल, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सब उसको बोला जाता है आजकल सोशल मीडिया। तो फेसबुक पे एक दिन उसकी तस्वीर हम देखे, उसके सर में पट्टी वगैरह बधी हुई है। तो उसके 2 दिन बाद उनका कॉल आता है कि मुफ्ती साहब हम एक्सीडेंट कर गए। अचानक मुझको लगा कि अभी तुम कहते भाई कैसे एक्सीडेंट हुआ? तो बोला हम तो सुनो जा रहे थे, लेकिन उधर वाला आके हमको ठोक दिया। तो वही हमको समझ में आया कि ये जिंदगी ऐसी है, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये जिंदगी ऐसी है कि न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यकीनन जितना इंसान तरक्की करता जाता है और सवारी की रफ्तार बढ़ती जाती है, मौत के असबाब और ज़राए अपने तेजी से बढ़ते जाते हैं। मौत के असबाब और ज़राए अपनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पहले जमाने में यकीनन जो मौत होती थी वो उस टाइप की होती थी कि इंसान बिस्तर पकड़ता था। बिस्तर पकड़ने के बाद बहुत सारे उसके अहबाब, रिश्तेदार मुलाकात करने के लिए आते थे। उस मुलाकात में वो बातें हो जाती थी जिनको इंसान रखते जिंदगी चाहता है कि हम मौत से मरने से कबल मौत के आगोश में जाने से कबल हम माफी तलाफी करें। इसी वजह से इस्लाम के अंदर उस मौत को पसंदीदा और महबूब पाया गया है जिसके अंदर टाइम, अचानक मौत से पनाह चाहा गया है, क्योंकि इंसान उसके अंदर उम्मन हम लोग जब कब्रिस्तान पर जाते हैं, वहां पर मय्यत को सामने रख करके जब तकरीर होती है, तकरीर का उम्मन जो रिवायत पढ़ी जाती है, उम्मन पढ़ता है कि मरने के बाद इंसान को 3 चीजें काम में आती है। 3 चीजें मरने के बाद इंसान को काम में आती है। एक चीज कहा जाता है सदक़े जारिया, एक कहा जाता है अच्छे औलाद। ये चीज कहा जाता है अच्छे औलाद मिले, एक कहता है कोई ऐसा काम करके, सदका करके किया जिसको लोग मस्जिद बना दिया, पुल बना दिया, सड़क बना दिया, जो चीज उसकी हैसियत के मुताबिक था, जिससे लोग फायदा हासिल करें, कहीं किताब दे दिया। तीसरी चीज इल्म। इसके बाद एक नसीहत और की जाती है जब वो कहता है कि जनाजा तैयार है, लेकिन एक जुमला ये कहता है कि मस्जिद के पास अगर किसी का कोई लेन देन हो तो अल्लाह के वास्ते उसको माफ कर दे। अल्लाह के वास्ते
اس کو معاف کر دے، اور اگر لینا ہی ہو تو ان کے وارثین سے لے لیں۔ عموماً یہ نوبت اس وقت آتی ہے جب انسان اچانک چلا جاتا ہے، لیکن جس کو وہ موت ملتی ہے کہ بستر پر لیٹا کچھ وقت ملا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے قرض کو، یا جس کا قرض میں رکھا ہے، وہ اپنے والدین کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، جو ان کے متعلقین ہو، اس کو کہہ کر کے جاتا ہے یہ اچھی موت، یہ اچھی اور بہتر بات عموماً انسان کو اسی کی کہنا چاہیے کہ اے بار الہ مجھے اچانک موت سے بچا، مجھے اچانک موت سے بچا، بلکہ وہ موت ملے جس کے اندر تمام دنیا کے جھمیلے سے دور ہو کر کے، اور مرتے وقت جو انسان کا اصل ہے، یعنی مرتے وقت زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری ہونا، عموماً انسان کو اس چیز کی دعا حسن خاتمہ کا مانگنا چاہیے۔ اب یہ جا رہا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ صحیح سلامت اس پوزیشن میں جانے کے بعد بھی جو آدمی 2 دن تک ہوش میں نہ آیا، 2 دن کے بعد ہوش میں آتا ہے، صحیح سلامت آپ کے درمیان ٹہل رہا ہے، تو ٹہل تو رہا ہے، لیکن اس ٹہلنے کے درمیان بھی اس کو کمزوری، اس کے سر میں گھومنا، اس کو زخم، اس کو وہ وقت یاد آ جاتا ہے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، ہم کچھ لوگوں کو جمع کر کے، کچھ لوگوں کو کھانا کھلا کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے الصدقۃ تطفئ البلاء، کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتی ہے، بلاؤں کو ٹالتی ہے، آفتوں کو ٹالتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ حضرات کو کچھ صدقہ بھی انہوں نے دیا، کچھ کھانا بھی کھلایا، اور دین کے تعلق سے کچھ سننے اور سنانے کے لیے اس کے دل میں یہ حسرت آئے کہ ہم ایک پروگرام کریں۔ اسی حسرت کو، اسی یاد کو، اسی امید کو، اسی چاہت کو لے کر کے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا جو میری سمجھ میں ہے۔ جب مجھ سے بات سے 5-7 دن پہلے انہوں نے مجھ سے کال کیا تھا کہ آپ کو آنا ہے، آج ہم دن بھر اتنا مہلت نہیں ملا، ہم صبح سے لے کر 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہم ہلدیاں میں وہاں سے آئے پھر یہاں آ گئے، اس وجہ سے کہ یہ بچہ میرے مدرسے کا طالب علم ہے۔ ایک تو پہلے سے جان پہچان ہے کہ آپ کی مسجد میں ان کے نانا نفیس صاحب، اللہ ان کی عمر کو دراز کرے، ان کے صدقے فضل میں آپ کے پاس پائی میں آپ جیسے بزرگوں کا چہرہ دیکھنے کو ملا، آپ جیسے لوگوں سے میری پہچان ہوئی۔ چند ہی مہینے کے بعد آپ کی مسجد کی برکت کہہ لیجیے کہ اللہ پاک نے ہم کو حج جیسے عام فریضے کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کے مسجد کا ہی برکت ہے، آپ لوگوں کی ہی دعا ہے۔ تو ان کے ذریعے سے، اور ان کے بھائی جو مناظر کے بھائی حافظ نواجی صاحب ہیں، ان سے بھی میری الحمدللہ 2014-15 سے ان سے میری دوستی تھی۔ اس گھر سے گویا میرا 2014-15 سے دوستانہ تعلق تھا، اور اس سے پہلے بھی پچھلے یا تیسرے سال یہاں پر ایک چھوٹی سی مجلس منعقد ہوئی تھی الحمدللہ، اس میں بھی آنے کا شرف ملا، پھر آج آپ کے سامنے آنے کا موقع ملا، آنے کا شرف ملا۔ میں کچھ زیادہ حضرات کو سننا اور سنانے کے لیے بھی نہیں آیا ہوں، بس اتنی سی بات ہے، ہم لوگ جانتے ہیں، چھوٹی سی بات ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا، ماننے والا مطلب ہوتا ہے اسلام کا پیروکار۔ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ 5 چیز ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے، اور ان 5 چیزوں کو جاننے کے لیے آپ مغرب کے بعد سے علم حاصل کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو پہچاننے کے لیے، مالک کی ملوکیت کو پہچاننے کے لیے، خالق کی خلقت کو پہچاننے کے لیے، رازق کی رزاقیت کو پہچاننے کے لیے، سخی کی سخاوت کو پہچاننے کے لیے،
لیے فیاض کو جاننے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں، اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں. عموماً اب دنیا عصری اور دینی علوم کی بھی ایک فرق تعریف کی جاتی ہے کہ عصری علوم ہے، یہ دینی علوم ہے. اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے کہ اللہم انا نسألک علما نافعا، کہ اللہ ہم آپ سے علم نافع کی طلب کرتے ہیں. اب علم نافع میں چاہے دینی ہو یا دینی، یقیناً نافع وہی ہوگا جس کے اندر برکت ہے، اور برکت بغیر حرکت کے حاصل نہیں، برکت بغیر حرکت کے حاصل نہیں ہو سکتی. ہم لوگ یہ چاہیں کہ میرا بچہ آنگن باڑی میں چاول بھی لے، 4 سال سے 3 سال سے چھوٹا ہو، اس کے اندر دال بھی لے، چنا بھی لے، دودھ بھی لے، پڑھ لے. اس کے بعد جب وہاں 3 سال سے اوپر جائے، اسکول جائے تو وظیفہ بھی ملے، پوشاک بھی ملے. بچہ میرا دھان بھی کاٹے، گیہوں بھی کاٹے، پٹوا بھی چھلے، سونٹھی بھی چھلے، سونٹھی بھی لائے. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ چاہیں کہ بچے کو تمام کام ایک ساتھ کرا لیں. آپ کو بولے کہ علم حاصل کرنا ایک عمل ہے، عمل کے لیے حرکت کرنا پڑے گا، اور حرکت میں برکت ہے. ہم لوگ حرکت کرتے ہیں لیکن پہلے جیسا حرکت نہیں کرتے. بچے کو پڑھا تو رہے ہیں. آج عموماً دیکھیے کوئی گھر ٹیوشن سے خالی نہیں، کوئی گھر ٹیوشن سے خالی نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ اگر کچھ لوگ نہیں پڑھاتے وہ الگ بات ہے، لیکن جن کو الف بے سے نہیں معلوم ہے وہ بھی ٹیوشن پڑھاتے ہیں. ایسے ٹیوشن سے بھی کوئی برکت نہیں. وجہ ہے آپ عصر سے پہلے بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیتے ہیں، عصر سے پہلے، ظہر کے بعد. عموماً آپ مغرب کے بعد بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھاتے ہیں. مغرب کے بعد تو نہیں بیٹھاتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے. اگر گارجن حضرات، آپ حضرات سے تھوڑی چوک ہو گئی کہ آپ کے باپ کو نہیں پڑھایا، تو جیسے حضرت کہہ رہے تھے کہ بچہ کیچڑ اچھالا، باپ کھڑے کر رہا تھا، دادا چھت سے کر رہا تھا. اگر آپ کے باپ کسی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے، پیسے کی پریشانی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے آپ کو نہیں پڑھا سکا، لیکن الحمدللہ آج کے دور میں خصوصاً اس لاک ڈاؤن آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے داڑھی والے ہمارے آپ کو جتنے آپ کو فری فنڈ میں جو آپ کو 3000 4000 میں نعمت کر دے رہے ہیں، ان حضرات کو آپ دیکھتے ہیں ان کے گھر میں. لیکن کتنے حضرات ہیں جو ان حضرات سے آپ لوگوں نے اس موقع پر فائدہ اٹھایا؟ کتنے لوگ ہیں جو ان حضرات سے اس موقع پر فائدہ اٹھائے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ان لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وجہ یہی ہے کہ ہماری دلچسپی نہیں ہے. بھائی پڑھا تو رہے لیکن دلچسپی نہیں ہے. جب تک دلچسپی نہیں تو ہم کتنوں پڑھا لیں، کتنوں ٹیوشن کرا لیں، وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتا ہے. بچوں کو پڑھانے کے لیے، اس کو صحیح طور سے سکھانے کے لیے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد آپ کو پڑھانا ہی ہوگا. آپ فجر بعد پڑھاتے ہیں، مغرب بعد نہیں پڑھاتے ہیں. اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ اتنے اچھے مسلمان ہیں. ہفتہ بعد چھوڑیے، جمعہ کے دن ہماری بھیڑ دکان پہ ایسی ہوتی ہے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے آج ہی لائٹ ہے، اب کھائیں گے اس کے بعد زندہ رہنے لگیں گے. 200-300 روپے کلو گوشت ہم لوگ ہر جمعہ کو خرید کے کھاتے ہیں. لیکن بچہ کو پڑھانے کے لیے مغرب بعد فجر بعد ایک حافظ جی اگر 200 روپے مہینہ لیتے ہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور قبرستان پر جب جاتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ کیا سنتے ہیں کہ ایک ولد صالح انسان جب مر جاتا ہے، نیک اولاد چھوڑ دیتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کا حساب کتاب، اس کی زندگی کا کیلکولیٹر جو ہوتا ہے، اس کیلکولیٹر میں اس کے جوڑ میں بچہ جو ہے اضافہ کرتے جاتا ہے. اب ہم بھینس کا گوشت جمعہ کے دن کھائیں گے، بچے کو نہیں پڑھائیں گے، کیلکولیٹر میں 0 سے 1 نہیں پڑھائیں گے، تو بتائیے مرنے کے بعد فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا؟ کہاں بولتے ہیں وہ بچہ بولتا ہے نہ ہوگا. ارے کچھ کرتا ہے، کچھ ہوتا ہے نہ نہتی، کچھ نہ نہتی، جگہ رہتی ہے. اب بولے جی ہمارا لا الہ الا اللہ پڑھے نہ بچہ ہمارے بچوں میں آبے کوئی بات بھلے
ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बात हम कर रहे थे उनकी एक्सीडेंट वाले, उनकी तबीयत, उन्होंने जो प्रोग्राम करवाया, मैं अक्सर आप से दुआ लेकर के उस मुसीबत को दूर करके अपने सेहत के लिए, अपने हिफाजत के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए उन्होंने दुआ किया, हम लोगों को जमा किया। आप हजरात जानते हैं, इधर सुनिए ना, हम कुछ बोल रहे हैं, वो लोग उधर देख रहे, भात खाला भात खाला नन खाला, ठीक है। देखिए इस्लाम में अल्लाह के रसूल साहब फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? दो चीजें ऐसी है, दो चीजें ऐसी है जिसके बारे में लोग गफलत में रहते हैं। कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं? दो चीजें। नंबर एक सेहत, नंबर दो फुर्सत। नंबर एक और नंबर दो फुर्सत। सेहत के बारे में अमूमन लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए करने की चीज है ये सब कोई भी कर सकता है, इसके लिए पैसा होना जरूरी नहीं है। सेहत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि सेहत एक नेमत है। सेहत क्या है? एक नेमत है, और इसको मर्द से पहले इसको क्या समझो? गनीमत समझो। क्या समझो? मर्द से पहले सेहत को गनीमत समझो। क्या समझो? गनीमत। गनीमत के माने कीमती चीज। क्या समझो? कीमती नेमत, क्या बोलते? तोहफा। क्या है ये? तोहफा। सेहत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तोहफा है। अब जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सेहत अता किया है तो उस सेहत की देखभाल भी जरूरी है ना। नंबर एक, आप इस चीज को, छोटी छोटी बात है, हम लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं करेंगे, छोटी छोटी बात है। उम्मन सबसे पहले नौजवानों से हम मुखातिब होंगे जिन्होंने जहेज में गाड़ी लिया है। जहेज में भक्तिया गाड़ी लिया है, जहेज में मांग करके पल्सर अपाचे। उन हजरात से सबसे पहले आप गाड़ी सीखे हैं तो गाड़ी चलाने का तरीका सीखिए। आपकी लाइट मगरिब बाद चलाते हैं, आपकी लाइट आसमान में रहता है, आगे वाला आपकी वजह से मरता है। आपको पता नहीं है कि हमारी लाइट को कहाँ रखना है। आपको इस चीज का पता ही नहीं है कि हम अपनी लाइट को कहाँ रखना है। उम्मूमन इसकी वजह से भी एक्सीडेंट होता है। उम्मूमन सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखिए कि आपकी लाइट आसमान की तरफ है कि जमीन की तरफ है। मगरिब बाद जो गाड़ी चलाते हैं जमीन की तरफ गाड़ी चलाते, जब अंधेरा होता है, कोई नहीं होता, सुनसान होता है, आदमी हाई लाइट देता है दूर देखने के लिए, कोई तो है नहीं, कोई जानवर तो नहीं है, कोई आदमी तो नहीं है, लेकिन ऐसे फुच करके ऐसे गाड़ी चला जाता है, पता नहीं चलता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, हेलीकॉप्टर चला रहे हैं। उम्मूमन ये हेलीकॉप्टर वाले ज्यादा लोगों को जान मारता है। ये हेलीकॉप्टर वाला सब जो मुफ्त का माल लेना चाहता है। ये झमाझम बिहार में बोले कि हमें अपाचे गाड़ी में तेल देवे पैसा नहीं, बोले अपाचे लो, अपाचे ले ससुराल जहने 0 माइल पहुंचले तेल खत्म भाई ले। मौगी कहे रे हरामी यहाँ जिस गाड़ी ले, गाड़ी में तेल औकात नहीं, रोज गाड़ी कैसे ले और कुछ कहे, लेकिन वो सब बात नहीं बोलेंगे। इस वजह सबसे पहली चीज जहेज वाले हजरात, आप एक तो सौदा कर लेते हैं, कर रहे हैं तो कीजिए भाई, हमको उससे कुछ कहना दाना नहीं है, लेकिन आप गाड़ी चलाते हैं तो आप लाइट पे ध्यान दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आपको जो गाड़ी चलाने के लिए एक साइड दिया है, आप कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। गाड़ी के अंदर एक लिमिट है, स्पीड की एक लिमिट है। आप 80 में ऐसे रफ्तार से निकालते हैं, लगता है कि आपका जो है ना रोड अडानी आपके लिए बना के दिया, अंबानी जो है रोड आपके के लिए बना के दिया, वो कुछ नहीं देखता है रोड कैसे जाता है, कैसे पार करता है, वो कुछ नहीं। और ये चीज हो गया गाड़ी वालों से। और दूसरी बात, पैदल चलने वालों से भी हम कहेंगे, उम्मूमन हाट में जो खड़े रहते हैं, इस हाट में मेरे साथ में हुआ, इस वजह से बोलते हैं चलेगा एक रफ्तार से, इधर भी नहीं देखता है, इधर भी नहीं देखता है, लगता है कि हम ही सब कुछ है। भाई वो लोहा का गाड़ी है, उसके अंदर एक एक औजार जो है, उसके अंदर लोहे का अगर कहीं पर भी चोट लगती है तो वो उसमें टूट जाता है। लेकिन रोड पर हम ऐसे चलते हैं, मेरे दिल में यह अकड़ रहती है, खाली रोड उसी का बाप का, हमारा भी बाप का।
उसी के बाप का है, हमारा भी बाप का है। जब चोट लग जाती है तब डॉक्टर किया जाता है, बाबा चोट लगा। ये सब उम्मन ध्यान देना चाहिए चलने वालों के लिए। तीसरी बात, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को घर पे जब आप बैठाते हैं बच्चों से बतलाइए, क्योंकि अब जमाना तरक्की का है, मोटरसाइकिल से भी अब तेज रफ्तार गाड़ी आने वाली है। तो इन बच्चों को समझाइए कि बाबू जब तो आगे पीछे देख के पार करो, एक बारगी मत दौड़ो, आगे पीछे देख के पार करो, एक बारगी मत दौड़ो, इससे जो है गाड़ी वाला कहीं गाड़ी वाला न ठुका जाए। इस चीज का भी खास तौर से ख्याल रखिए, बच्चों को भी समझाइए, अपनों को भी समझाइए। गाड़ी वाले भाई भी उम्मन जब बस्ती वगैरह में चलाते हैं, खास ख्याल रखा जाए, ये बच्चे नादान हैं, इनको समझ में नहीं आती है। सेहत के बारे में हमने गाड़ी के बारे में बात की, जिसको आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, सेहत के ताल्लुक से हम लोग सुबह सवेरे उठते हैं, एक चलन बन गया सुबह सवेरे उठने के बाद चाय पीने का। अच्छा, चाय पीने से क्या होता है? किसी साहब के पास तजुर्बा है कि चाय पीने के बाद क्या होता है? भाई खून बढ़ता है, उससे कितना ग्राम खून बढ़ जाता है चाय पीने के बाद? कोई ताकत आ जाती है। गरम चीज है ना, वो इस्तेमाल जब करते हैं, उमन चीनी का जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, और सुबह सुबह खाली पेट में जब चाय पीते हैं, ये आपके सेहत के लिए नुकसानदेह, ये आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर ये चीज सेहतमंद होती है, उम्मन आदमी जब दिन भर काम करता है, काम करने के बाद कहा जाता है भाई जब थकावट होती है, दूध वाले चाय पीने का उससे देखिए कोई फायदा नहीं। अगर चाय पीना है तो आप लेमन टी पीछे देखिए कितना बदन के अंदर चुस्ती है, लेकिन नहीं, सुबह सवेरे उठ करके जाकर चाय पिए, चाय के अंदर कोई फायदा नहीं है। सेहत के बारे में हम बता रहे हैं। तीसरी चीज, मर्द हजरात उठे और चालू चालू लीजिए, चालू सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु मुस्किरीन हराम। क्या फरमाते हैं? हर नशा आवर चीज हराम है, चाहे वो कम हो या ज्यादा। अब बताइए, तंबाकू में नशा है कि नहीं है? तंबाकू में नशा है या नहीं है? है कि नहीं है? है तो क्या ये हराम है कि नहीं है? कितने हजरात आज से तौबा करेंगे तंबाकू नहीं खाना है? एक के बार गिना छोड़िएगा, धीरे धीरे न कब्जियत हो जाएगी, बदला लेने जा पाइएगा, धीरे धीरे कितना हजरात छोड़िएगा? बोलिए छोड़ना है, इस चीज को नहीं छोड़ना भाई। सेहत हिफ्ज़ान सेहत यानी सेहत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इस यूरिया के दौर में हमारी सेहत का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहतमंद आदमी को पसंद फरमाया, कहा है कि सेहतमंद मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर, सेहतमंद मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। आप सेहतमंद बनिएगा, कमजोर बनिएगा, तो सेहतमंद कैसे बनिएगा? बच्चा सबको वो पन्नी सुखा करके, हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे ना, नबी के साथ साथ वो हमारे तबीब भी थे। वो हमारे क्या थे? यानी उम्मत के वो मसीहा के साथ साथ वो उम्मत की जितनी परेशानियां थी, अल्लाह ने उन चीजों को आपके जरिए उम्मत तक पहुंचाने, आपके जरिए सहाबा से इस उम्मत तक पहुंचाने का आपने जरिया बना दिया। और हर एक के ऊपर आपने जिम्मेदार बना दिया, हर एक के ऊपर आपने जिम्मेदार बना दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। एक जुमला घर के निजाम को दुरुस्त करने के लिए, किसके निजाम को? घर के निजाम को। किसके? भाई निजाम किसी का नाम नहीं है, निजाम माने आता है तरतीब, जिंदगी गुजारने का तरीका, सलीका, ज़ाब्ता। निजाम आप मत समझ लीजिएगा किसी का बेटा है निजाम, समझे ना? वो न समझिएगा, गलती मत कीजिएगा। न हम बोल ना निजाम, आप चले जाइएगा हो निजाम, न वो निजाम न, यानी घर को चलाने का एक तरीका। अगर आपने घर को सुधारा, एक खानदान को सुधारा, एक खानदान को सुधारा तो एक मोहल्ले को सुधारा, एक मोहल्ले को सुधारा तो एक गांव को सुधारा, एक गांव को सुधारा तो आपने
ایک شہر کو سدھارا، ایک شہر کو سدھارا تو آپ نے ایک صوبے کو سدھارا، ایک صوبے کو سدھارا تو آپ نے ایک ملک کو سدھارا۔ ایک اس کا بنیاد گھر سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا بنیاد گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ہم گھر سے بولتے ہیں، گھر سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ دیکھ بھائی، گھر کا ایک گارجن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گارجن ہوگا، اور گارجن پہ جو لوگ گھر کے اندر ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ذمہ داری۔ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے، ہم لوگ جو کھیت جاتے ہیں مکئی روپنے کے لیے، 10 بچہ لیتے ہیں، لے جانے کے بعد اس کے ساتھ ایک آدمی کو ذمہ دار بناتے ہیں نا، دیکھ بیٹا ایک ایک ڈالنا، ایک ایک مکئی ڈالنا، یہ نہیں 3-4 ڈال دینا، وہ طرف گاج نہیں آئے گا، وہ اچھا نہیں لگے گا، وہ خراب ہو جائے گا۔ ایک ایک ڈالنا، اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اسی مطابق کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص اپنے ماتحت کا نگراں ہے۔ اور سنیے آگے کیا فرماتے ہیں، نگراں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، نگراں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے ماتحت کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ وہ بچہ غلط کر رہا تھا تو آپ نے کیوں نہیں سدھارا؟ آپ کی بیوی غلط کر رہی تھی تو آپ نے کیوں نہیں سدھارا؟ آپ کا بیٹا غلط کر رہا تھا تو آپ نے کیوں نہیں سدھارا؟ آپ کے گھر والے غلط کر رہے تھے تو آپ نے کیوں نہیں سدھارا؟ اگر آپ نے اور ہم نے اس جملے کو اگر رکھ لیا کہ ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر کو اگر ہم نے درست کر لیا تو خدا کی قسم ہم پورے گاؤں کو درست کر سکتے ہیں۔ اگر گھر کے نظام کو ہم درست نہیں کیے تو ہم پورے گاؤں کو درست نہیں کر سکتے ہیں، کبھی نہیں ہم درست کرتے ہیں۔ صحت کے لیے کبھی نہیں درست کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی بچہ دوا پی رہا ہے، اگر اس کو اس کی لت لگ گئی ہے، فینسی ڈیل، ڈونر ڈیل، کوریکس، اسی کے طریقے سے وہ کون لیٹرا بھیٹ وغیرہ ہوتا ہے، اس کی کھانے کی اگر عادت ہمارے گھر کے کسی بچے کو لگ گئی ہے تو یاد رکھیے قیامت کے دن محلہ کے سرپنچ، مکھیا اور مکھیا، وارڈ ممبر، وارڈ سدस्य، سرپنچ، پنچ، ان لوگوں سے اللہ رب العزت نہیں پوچھے گا، سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کا ایک سسٹم گڑبڑا گیا تھا، آپ کا ایک چین ٹوٹ گیا تھا، ایک گٹھا ٹوٹ گیا تھا، آپ نے اس چیز کو درست کیوں نہیں کیا؟ اس چیز کے بارے میں پوچھے گا، نہ کہ فلاں فلاں سے پوچھے گا۔ اور کوئی شخص قیامت کے دن دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دن کوئی بیٹا بھی اپنا باپ کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہے گا۔ اس قیامت کے دن سوال و جواب سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر کو سدھاریے اپنے گھر سے۔ ہم کہہ رہے تھے ایک چیز نشہ آور چیز، سب سے پہلے تمباکو اس کو دور کیجیے۔ دوسری چیز بیڑی، بہت سے حضرات راستہ چل رہے چالو، مارکیٹ جا رہے چالو، ٹیمپو میں بیٹھ رہے چالو، 4 چکے میں بیٹھ رہے چالو۔ ارے بھائی یہ کون سی بلا ہے، مصیبت کون سی ہے؟ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ پینے والے سے زیادہ بولتا ہے یہ آدمی کبھی نشہ والا چیز استعمال نہیں کیا، بولتا ہے کہ کینسر ہو گیا اس کو۔ کہے والے بھائی آج تک اس نے گٹکا نہیں کھایا، اس نے سگریٹ نہیں پیا، کھینی نہیں کھایا، اس کو کینسر کیسے ہو گیا؟ اس کے دھواں سے، اس کے بغل والا جو دھواں اڑا رہا ہے وہ دھواں کی صحت کے لیے مضر ہے۔ میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات راستے میں نشاور چیز استعمال کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ راستے سے اس چیز کو ختم کریں، اور گھر میں بھی اس چیز کو استعمال کریں۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے، صحت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ جائیے، جو حضرات کھانے کھاتے ہیں، جو حضرات بیڑی پیتے ہیں، اگر آپ کے پاس 600 سے 700 800 روپے آپ کے جیب میں، آپ بس کا ٹکٹ کٹائیے، کٹانے کے بعد آپ پٹنہ جائیے، پٹنہ میں اسٹیشن سے آگے اسٹیشن کے پاس آپ کو گاڑی ملے گی، گاڑی آپ بیٹھیے پھلواری شریف انیس آباد کینسر ہاسپٹل پہ جائیے، وہاں دیکھیے کھینی والوں کے ساتھ کیسے کوئی موت کے پاس کوئی چارہ کوئی کود رہا ہے، کوئی پھٹک رہا ہے، کوئی پاؤں پھسانا ہے، کوئی ہاتھ ڈالا۔ کیا ہوا بھائی؟ یہ کھینے کی وجہ سے اس کو کینسر ہو گیا، اس کو یہاں کینسر، اس کو یہاں کینسر، اس کو یہاں کینسر۔ کسی کو کہتا ہے اس کو کاٹیے، کسی کو کہتا ہے زبان کاٹیے، کسی کو کہتا ہے ہونٹ کاٹیے۔ خدا کی قسم اگر آپ وہاں سے جا کر دیکھ کر آ جائیے گا، زندگی میں کبھی بھی ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیجیے گا۔ صحت کے لیے یہ مضر ہے، ہانیکارک ہے، صحت کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے۔ اس چیز کو آپ لوگ غنیمت سمجھیے،
صحت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کہا ہے. ان چیزوں سے اپنی صحت کو محفوظ رکھیے, اپنی صحت کی حفاظت کیجیے. دوسری چیز, اللہ رب العزت نے آپ کو فرصت دیا ہے, فرصت کے لمحے عطا کیا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی میں برکت کی ہے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کو صرف کیجیے, اس کو خرچ کیجیے. جو اعمال سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں, جس اعمال سے اپنا آخرت بنتا ہے, جس اعمال سے اپنی زندگی سدھرتی ہے, جس اعمال سے لوگ خوش ہوتے ہیں, جس اعمال کو دیکھ کر کے غیر مسلم بھی کہتا ہے اصل اسلام یہ ہے, مسلمانوں کا شیوا یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا, دغابازی نہیں کرتا, غداری نہیں کرتا, گالی نہیں بولتا, غیبت نہیں کرتا, چغلی نہیں کرتا. مسلمان ان چیزوں کا نام ہے. اپنی زندگی میں اس فرصت کے لمحات کو فرصت سمجھ کر کے, غنیمت سمجھ کر کے ان زندگی کو اتاریے. اللہ رب العزت آپ کو یہاں پر بھی کامرانی عطا کرے گا, وہاں پر بھی کامرانی عطا کرے گا. وہ دینے والے کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے, اس خزانے میں جتنا بھی لیجیے, ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈالیے, اس سے باہر نکالیے, اس کے اندر جتنا پانی نکلے گا اس سے بھی کم اللہ رب العزت کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا. آپ جتنا مانگے, جتنا فرصت کا وقت ہے اس کی رضا کے لیے استعمال کیجیے, اپنے مال کو اس کی رضا کے لیے استعمال کیجیے, اپنی صحت کی حفاظت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کا حق ہے, آنکھ کا حق ہے, ناک کا حق ہے, منہ کا حق ہے, ہاتھ کا حق ہے, پاؤں کا حق ہے. ہر ایک چیز کا اس کا حق ادا کیجیے, حق ادا دیجیے, صدقہ کرتے رہیے. صدقہ مصیبت کو ٹالتی ہے, دور کرتی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان, جو ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں, ہماری بات جھوٹی ہو سکتی ہے, ہمارے اعمال جھوٹے ہو سکتے ہیں, ہماری کرتوت جھوٹے ہو سکتی ہے, ہمارے کارنامے جھوٹے ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, اس کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا, اس کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. وہ فرما دیا کہ صدقہ مصیبت کو دور کرتی ہے. صدقہ کیجیے, ناگہانی مصیبتوں سے بچتے رہیے. اللہ رب العزت اس بچے کو انہوں نے جس مقصد کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے, اللہ رب العزت اس کی صحت میں برکت عطا فرمائے, اس کی تندرستی عطا فرمائے, اس کی سروں سے چکر کو دور کر دے, ان کی پاؤں کے زخموں کو دور کر دے. ان کے دانت ٹوٹ گئے ہیں, ابھی نوجوان, ابھی چھوٹا سا عمر ہے, ابھی انہوں نے زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی ہے, ابھی صحیح طریقے سے کھایا بھی نہیں ہے, لیکن اسی عمر میں وہ دانت کی نعمت سے ایک نہیں, دو نہیں, تین دانت کی نعمت سے محروم ہو چکا ہے. اللہ رب العزت اس کی زندگی کو جب تک رکھے, تندرستی کے ساتھ رکھے, حفاظت کے ساتھ رکھے, اپنے حفظان میں رکھے. اللہ رب العزت ان سے اپنے دین کا کام لیتا رہے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس مقصد کے تحت, جس نیت کے تحت, جس غرض کے تحت اس مجلس کا منعقد فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ اسے 100% کامیابی عطا فرمائے. اور جو حضرات یہاں پر جس لگن کے ساتھ, جس جہد کے ساتھ, جس کوشش کے ساتھ, جس نیت کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں, ان تمام کی نیتوں کو بھی قبول فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, بہت ہی قیمتی پیاری بات ہو رہی تھی اور ہم سب موجود ہو رہے تھے انشاءاللہ. خیر, یہ تو خیر ہوتا ہی ہے کہ جب مجمع میں سکون ہو تو اللہ کی رحمت اتنی ہوتی ہے کہ بے شک سکون اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ ہی کے محلے کے ایک چھوٹے سے بچے محمد ناصر کو نعتیہ کلام کے لیے دعوت سخن دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر آپ سبھی حضرات کو نعتیہ کلام سے مستفیض فرمائیں. ویڈیو بند کر دیجیے.